اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جو عورت ہے وہ معاشرے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. جس طرح آج عورت کو معاشرے کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، معاشرے کو بگاڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اسی طرح عورت معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھی بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، بڑا انقلاب لا سکتی ہے. وہ بھی جو عورتیں تھیں کہ جنہوں نے وہ جو ایک عورت تھی جس کا خاوند افغانستان کا بادشاہ تھا اور اسے جو اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ہار گیا اور وہ واپس آ رہا ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنا ہے تمہارا بیٹا وہ جنگ ہار چکا ہے، واپس آ رہا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی یہ ہو نہیں سکتا. بادشاہ کہنے لگا بھائی میری ایجنسیوں نے مجھے خبر دی ہے، میرے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہار چکا ہے. کہا یہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ 3-4 دن بعد اطلاع ملی کہ وہ جو خبر تھی وہ غلط خبر تھی، وہ خبر غلط تھی. وہ جو بچہ ہے، وہ ان کا جو بیٹا ہے وہ فتح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اب وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ کس وجہ سے، کتنی جرت سے اور اعتماد سے تم یہ بات کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ ہار نہیں سکتا. تو وہ عورت کہنے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے وہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کبھی حرام کا لقمہ یا زبان سے نیچے نہیں اتارا. جب سے وہ بچہ اس دنیا کے اندر آیا ہے میں نے کبھی بے وضو اسے دودھ نہیں پلایا. جب میں نے اسے اس طرح پالا ہے تو پھر میرا بچہ کیسے بزدل ہو سکتا ہے، میرا بچہ کیسے واپس لوٹ سکتا ہے. تو عورت معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. وہ ایک مرتبہ ہمارے استاد ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک نمازی شخص تھا لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا. بڑی اس کو ہم نے احادیثیں سنائی، بڑی اس کو باتیں کی، لیکن وہ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا تھا، وگرنہ تھا وہ نمازی. لیکن چند دن کے بعد جب اس نوجوان کی شادی ہوئی تو دیکھا کہ وہ جو نوجوان ہے وہ پہلی صف میں آ کر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ امام صاحب حیران ہو گئے کہ ہم نے اتنی کوشش کی، اسے اتنی ترغیب دلائی کہ آپ نماز مسجد میں آ کر پڑھا کرو، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. شادی کے 2-3 دن بعد وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے، کون سا واقعہ ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب میری شادی ہوئی اور شادی کی جو پہلی رات گزری، دوسرے دن فجر کی نماز جب میں اٹھا پڑھنے کے لیے تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے جانماز دو نماز پڑھنے کے لیے. اپنا روب بھی بٹھانا ہوتا ہے، کہا مجھے جانماز دو، میں بڑا نمازی ہوں. تو وہ جو بچی تھی، وہ جو میری دلہن بنی، وہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جو مردوں کی نماز ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے اور جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ اب جب اس نے یہ بات کہی کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مرد جا کر مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو میرے دل کے اوپر یہ اثر ہوا اور میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ یہ بات تو اس کی صحیح ہے. باتوں باتوں نے اس نے مجھے عورت کہہ دیا. چنانچہ اس دن سے میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں آج کے بعد ہر نماز جا کر مسجد میں ادا کروں. تو ایک جملے کی وجہ سے انسان کے دل کی کایا پلٹ سکتی ہے. خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں. ان کے والدین نے یہ پلاننگ کی کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے. باپ نے کہا میں حلال روزی کما کر لاؤں گا، ماں نے کہا میں اس کی ایمانی تربیت کروں گی، اسے اسلامی اصول، اسلامی آداب سکھاؤں گی، اللہ سے مانگنا سکھاؤں گی. چنانچہ انہوں نے یہ پلاننگ کی. اب وہ جو خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی، ان کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کروں گی. اس کے لیے انہوں نے یہ ایک بات سوچی کہ وہ ایک بچے کو کسی مدرسے کے اندر کسی جگہ پر جہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پر لے کر گئی اور جا کر کہا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے نا وہ قرآن پڑھاؤں گی. اور جب وہ بچہ واپس آتا تو اس کی والدہ اس کے لیے یہ انتظام کرتی کہ کھانا پکا کر کہیں پر چھپا دیتی. اب جب بچہ آتا اور آ کر کھانا مانگتا تو والدہ کہتی ہم سب تو اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں بھی کھانا اللہ ہی دیتا ہے، آپ سب سے پہلے وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو ہے پھیلاؤ، پھر اللہ سے مانگو، پھر اللہ آپ کو روٹی دے گا. اب وہ جو بچہ تھا وہ آتا
اور آ کر اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرتا، مصلی بچھاتا، اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا اور کہتا ہے اللہ ہم محتاج ہیں، روٹی آپ ہی دیتے ہیں، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیں۔ اور وہ روزانہ ماں جگہ تبدیل کر لیتی، کبھی تکیے کے نیچے رکھ لیتی، کبھی جو ہے نا وہ بیڈ کے نیچے رکھ لیتی، روزانہ چینج کرتی رہتی۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ وہ جو ان کی والدہ تھی وہ کہیں کسی پڑوس پر چلی گئی، کسی پروگرام میں چلی گئی۔ اب بچے کے آنے کا وقت ہو گیا اور باتوں میں نان سٹاپ وہ چلتی رہی اور اس کو جو ہے نا وقت یاد نہیں رہا۔ اب جب بچہ آیا اور آ کر دیکھا ماں کو بھی پکارا، کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بچے نے اپنے معمول کے مطابق وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا۔ وہاں پر عورت نے جب ٹائم دیکھا کہ بچے کا تو آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب میں اتنے دنوں سے جو محنت کر رہی ہوں اس محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اب وہ بھاگی تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف آ رہی ہے۔ جب آ کر دیکھا کہ بچہ وہ جو ہے وہ آرام سے نیند کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ اب جو ہے نا انہوں نے ایک ہلکی سی چیز، حلوہ ٹائپ کوئی چیز بنائی اور وہ چیز بنا کر جو ہے وہ فلاں جگہ پر چھپا دی۔ اب چھپانے کے بعد بچے کو جا کر دلاسا دیا اور اسے جو ہے نا وہ جگانا چاہا۔ جب بچہ جاگا تو کہا کہ میرے لال آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کھانا کھا لیں۔ تو اس نے کہا ماں آج جو میں نے کھانا کھایا اس سے پہلے تو میں نے ایسا کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ جب میں آیا اسی ترتیب کے ساتھ میں نے وضو کیا، اللہ سے مانگا، آپ کو بھی بلایا، آپ کہیں بھی نہیں تھی۔ جب میں وہ مصلی اٹھانے لگا تو مصلی کے پاس میں نے ایک بڑی ساری روٹی دیکھی، اور وہ روٹی اتنی ذائقے دار تھی امی جان، آج سے پہلے میں نے کبھی کسی اس کھانے میں ذائقہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کھانے کا ذائقہ دیکھا ہی نہیں۔ جب ماں نے یہ بات سنی کہ سجدے میں گر گئی، کہا اللہ تو نے آج میری راج رکھ دی ہے، آج آپ نے میری عزت رکھ لی ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یہ والدین کی تربیت دعا کرتی ہے۔ تو عورت معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو ایک جملے کی وجہ سے اس کفل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ نے لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للطفل، کہ بے شک ہم نے کفل کی مغفرت کر لی، اس کی بخشش کر لی۔ تو میرے دوستو